اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب آپ کو انتظار ہے کہ میرے رب کا دوبارہ کب پیغام آئے گا۔ کئی دن گزر گئے اور کئی راتیں بھی، اللہ کریم کا پیغام نہیں آیا۔ اس پیغام کی کشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چین کرنے لگی۔ کیا وہ فرشتہ دوبارہ اللہ کریم کا پیغام لائے گا؟ اگر مزید پیغام آنے ہیں تو کب آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں ہیں۔ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کے درمیان کئی دنوں کا وقت گزر چکا۔ اس مدت میں رسول اللہ فکر مند رہے کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی پر پیار آ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا سے واپسی پر وادی سے گزر رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس فرشتے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ میں گھر لوٹ آیا اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ میں چادر اوڑھ کر لیٹا تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب اٹھ کھڑے ہوں اور انہیں خبردار کرنے کی تیاری کریں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ اپنے کپڑے ہمیشہ کی طرح پاک رکھیں اور بت پرستی کی ناپاکی سے اسی طرح دور رہیں جیسے پہلے رہتے ہیں۔ زیادہ حاصل کرنے کے خیال سے کسی پر احسان نہ کریں اور اپنے رب کی رضا کے لیے ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کریں۔ ان آیات میں پائی جانے والی محبت پر غور کریں۔ اللہ کریم کو اپنے بندے کی بے چینی کی کتنی فکر ہے کہ چادر اوڑھ کر لیٹنا میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اسی انداز سے مخاطب کیا، یعنی اسی انداز سے بلایا گیا۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہوتی رہی اور نبی پر اللہ کریم کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ کریم کا پیغام پہنچائیں۔ اب وہ مشکل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی، یعنی کہ تبلیغ کا کام۔ اب لوگوں کے نظریات اور روایات کے متعلق باتیں ہوں گی۔ اب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا جائے گا جس سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اب لوگوں کو اپنا معاشرتی نظام ہلتا ہوا محسوس ہوگا کیونکہ اس سے ان کے مفادات کو زد پہنچے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی تبلیغ کا کام ہوا تو معاشرے میں ضرور ہلچل اٹھتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ دین حق کی بات سے متفق ہونا گوارا نہیں کرتے، تو جب بگاڑ کی زد اٹھتی ہے تو مخالفت بھی جنم لیتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت باندھی اور اللہ کے حکم سے ارادہ کیا کہ یہ پیغام سب تک پہنچایا جائے۔ کسی قسم کی مخالفت یا ظلم و ستم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے اور عمل کو کمزور نہ کر سکی۔ ان آیات کے نازل ہونے کے کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے رات کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا، انہیں ٹونٹ کیا، محمد میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ ام جمیل کی اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا، تو اللہ کریم کو اپنے بندے کا دل دکھتا محسوس ہوا تو جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا، دن کی قسم جب وہ روشنی بکھیرتا ہے اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے، آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا نہ ناراض ہوا۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا رب بہت ہی جلد آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غور کریں کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اپنی رحمت کے دامن میں پناہ دی۔ آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو منزل محبت تک پہنچایا۔
ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے غنی کر دیا، اس لیے کسی یتیم پر سختی نہ کریں، کسی سائل کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمت جو اللہ کریم نے آپ کو دی ہے کا خوب ذکر کریں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بڑے پیارے انداز میں دلاسا دیا اور دل کو سکون عطا کیا۔ سورہ والضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کریم کی محبت اور بات کرنے کا انداز دکھاتی ہے کہ اللہ کریم کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہر لمحہ رہتی ہے، یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کو جواب بھی اس کائنات کا مالک خود دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور ان سے محبت کا درس دیتا ہے۔ جیسا کہ ربیع النور شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کملی والے کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اپنی نسلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا ہر بات بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت متزن ہو۔ یہی ہمارے دین و ایمان کی اصل ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے اور قرآن کریم کا ایک ایک حرف سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔